صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ پھول برگ و شجر اور لال زار تمام، یہ پھول برگ و شجر اور لال زار تمام، نثار میرے نبی پر ہے یہ بہار تمام، نثار میرے نبی پر ہے یہ بہار تمام۔ تو تاجدار نبوت، تو تاجدار رسول، کھڑے ہیں تیری امامت میں تاجدار تمام، کھڑے ہیں تیری امامت میں تاجدار تمام۔ اور کتاب کا عنوان کہ سنہری جالیوں کے پار کا ہو جلوہ عطا، کرم کی بھی کہ طالب ہے اشک بار تمام، کرم کی بھی کہ طالب ہے اشک بار تمام، وہ جانو دل ہو کے گھر بار کا اثاثہ ہو، وہ جانو دل ہو کے گھر بار کا اثاثہ ہو، فدا ہے جان و جگر سے تمہارے یار تمام، فدا ہے جان و جگر سے تمہارے یار تمام۔ اور بہت ہی خوبصورت خواہش، اللہ کرے سب کی پوری ہو، کہ کبھی تو جلوائے خیر انام ہوگا نصیب، کبھی تو جلوائے خیر انام ہوگا نصیب، کبھی تو ہوگا ہمارا یہ انتظار تمام، کبھی تو ہوگا ہمارا یہ انتظار تمام۔
جناب شکریہ کہ کبھی تو جلوائے خیر الانام ہوگا نصیب، کبھی تو جلوائے خیر الانام ہوگا نصیب، کبھی تو ہوگا ہمارا یہ انتظار تمام، اور در حضور پہ جاروب کر لوں یہ آنکھیں، در حضور پہ جاروب کر لوں یہ آنکھیں، میں اپنی پلکوں پہ چن لوں وہاں کے خار تمام، میں اپنی پلکوں پہ چن لوں وہاں کے خار تمام۔ کلام ایسا ہے کہ ہر شعر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، مگر دو شعر لاسٹ والے پڑھ رہا ہوں کہ حضور آستگی قبول فرمائے، اور ان کا یہ اولین نعتیہ مجموعہ اور آج کی یہ بابرکت محفل ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی باعث نجات ہو، میں دعا کروں گا۔ میزبان کے طور پہ حرف آغاز کے لیے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں ایک بار پھر میں نے آغاز میں شاید یہ کہہ دیا کہ زاویہ دل والے اور انحراف، تو میرے ایک دوست نے تصحیح کی ہے کہ یہ آپ نے اردو والے تھا کہنا، تو میرا یہ خیال ہے کہ میں حفظ اللہ بادل کو دل والا سمجھ کے اردو والا کہتا ہوں، اور اردو والے اور دل والے ایک ہی بات ہے۔ اردو والے اور زاویہ انحراف کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اعتماد گزار ہوں جناب ریاض کاوش سے کہ وہ تشریف لائیں اور سنہری جالیوں کے پار کی کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ریاض کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل اور حاضرین کرام السلام علیکم۔ اجاز خان سیر صاحب سے میرا تعلق قریب 3 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ 1994 میں جب میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تو اس مشاعرے کے اختتام پر مجھے جو پہلی تھپکی حوصلہ افزائی کی صورت میں ملی وہ اجاز خان سیر صاحب کی طرف سے تھی، اور ان 30 سالوں میں اجاز خان سیر صاحب کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق چلا آ رہا ہے، اور اس دوران ہم نے ان کی شاعری کو خوب سنا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ آج ان کی کتاب سنہری جالیوں کے پار پر اپنے گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ صدر محفل کی اجازت سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تخلیقی عمل فطرت کا خاصہ ہے، اور فطرت سے ہم آہنگ جب کوئی تخلیق کار کسی بھی تخلیق کو اپنی ذات سے منسلک کر کے تجربے اور فن کی مشاطگی سے گزارتا ہے تو نہ لفظ بے جان رہ پاتے ہیں، نہ آواز، نہ کینوس پہ پھیلے رنگ بے رنگ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی تغارچوں میں پڑی مٹی سوکھ سکتی ہے، بلکہ صفحۂ ہستی پہ موجود اہل نظر ان سے مستنیر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ مغربی شہریات کے برعکس مشرقی شہریات کی زرخیزیت ہر لحاظ سے زیادہ ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ بات سچ ہے کہ مغرب جدید دنیاؤں کا جہان ہے، اور ظاہری علوم سے ان کی ترقی کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل کام نہیں، مگر اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کا حصول باطن کے سفر کے بنا ناممکن ہے، اور جب یہی سفر عشق رسول کے سائے میں طے کیا جائے تو زمانہ ایسی ہستیوں کو کبھی کعب بن زبیر، عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت
بوسیری، سعدی، رومی، جامی، تو کبھی احمد رضا، امیر مینائی، میر علی شاہ، حفیظ طائب، اقبال عظیم، سائم چشتی، حامد یزدانی، مظفر وارثی، نصیر الدین نصیر اور دیگر اشاعت جن کی طویل فہرست پیش کی جا سکتی ہے کو اپنے دامن میں سمیٹے نظر آتا ہے۔ عقیدتوں، محبتوں اور عشق کا یہ سفر خوشبو کا ایسا سفر ہے جو ہر صاحب دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری میں قریب ہر شاعر کے ہاں نعت کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت موجود ہے، مگر چاند ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے نعت گوئی کو ہی زندگی کا قرینہ بنایا اور عمر بھر ممدوح کائنات کی مدح سرائی کرتے رہے۔ ایسی ہی خوش نصیبوں میں ہمارے آج کے ممدوح شاعر جناب اعجاز خان ساحر بھی ہیں۔ جناب اعجاز خان ساحر ضلع اٹک کی معروف کٹر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی اور سماجی سطح پر کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مگر اپنے تمام دیگر تعارف کے برعکس بطور ادیب اور شاعر اپنی پہچان پر نازاں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو اس منصب پر نازاں ہونا زیبا بھی ہے کہ رزق سخن ہر کس و ناکس کا مقدر نہیں، اور سخن کے دیوی ہر ایک پر ایسے مہربان کم ہی ہوتی ہے جیسے آپ پر ہے۔ آپ پچھلی نصف صدی سے مشق سخن میں مصروف کار ہیں۔ ابتدائی طور پر غزل کی طرف مائل ہوئے، مگر جلد ہی آپ پر کرم ہو گیا اور آپ کے قلم سے نعتیں تخلیق پانے لگی۔ فتح جنگ کی ادبی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں ایسی بے شمار نابغہ روزگار ہستیوں کے نام ملتے ہیں جو اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کر کے جہان ابدی کے مقیم ہو گئے، اور ان کا شعری سرمایہ نئی نسل تک منتقل نہ ہو سکا، اور سینہ بسینہ ہی ان کے اشعار نئی نسل تک پہنچے، جنہیں سن کر ہم ان شعراء کے ادبی قد کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کاش کہ وہ وقت بھی آئے جب ان شعراء کا گم شدہ شعری اثاثہ کسی صاحب نظر کے ہاتھ لگ جائے اور نئی نسل اپنے گزشتگان کے سے مکمل آشنائی حاصل کر پائے، مگر نئی نسل اس لحاظ سے خوش نصیب بھی ہے کہ اسے اعجاز خان ساحر، غلام صابر مسعود، سید تبسم شاہ بخاری، محمد صفدر حسرت اور علی دانش کی صورت ایسے سینئر شعراء کی مائیت حاصل ہے جن کا شعری سفر ایک طویل عرصے کو محیط ہے، اور ایسی ہی ہستیوں کا وجود نوآموز شعراء کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث تکلیف بھی۔ فتح جنگ کی ادبی تاریخ استاد شاکر بیگ مرحوم کے ذکر کے بغیر ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ 80 کی دہائی میں استاد شاکر بیگ نے فتح جنگ میں حلقہ ارباب سخن کے نام سے ایک ادبی تنظیم کی بنیاد رکھی، جس میں اس وقت کے نوآموز شعراء کی فنی تربیت اور شعری ذوق کی آبیاری اور تسکین کے لیے شعری نشستوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا۔ طویل عرصہ تک جاری رہنے والی یہ نشستیں استاد شاکر بیگ مرحوم کی اسلام آباد سکونت کے باعث جاری نہ رہ سکیں، مگر اس حلقے سے وابستہ قلمکاروں کا قلم نہ تھم سکا۔ استاد شاکر بیگ کے تلامذہ میں سے ایک اعجاز خان ساحر بھی ہیں، جو آج تک شعری دنیا میں مشق سخن کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں بلا کی رواداری اور ملنساری ہے، شعری نشستوں کا باقاعدہ اہتمام اور ملک بھر سے شعراء کو اپنے ہاں مدعو کرنا اور نئی نسل کو عہد حاضر کے نابغہ روزگار قلمکاروں اور ان کے شعری افکار و ہنر سے آگاہی بہم کرنا ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ اعجاز خان ساحر میدان غزل کی شاہ سوار ہیں، مگر غزل کے ساتھ ساتھ حضور کی ثناگوئی بھی ان کا مقدر ٹھہری ہے، اور وہ شروع دن سے ان دو اصناف میں لکھ رہے ہیں۔ ان کا اسلوب روایتی انداز کا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس انداز اسلوب میں تبدیلی بھی آئی، اور ان کے ہاں نئے مضامین، مسائل کی چست بندش اور منفرد زمینیں ان کی پہچان بنی۔ لفظیات کے اعتبار سے ان کو چناؤ محتاط انداز لیے ہوئی ہے، اور وہ اپنے اشعار میں تنقید ماقبل تخلیق کے قائل نظر آتے ہیں، مگر بعد از تخلیق بھی اگر انہیں کہیں سکم نظر آئے تو رجوع کرنے میں آر نہیں سمجھتے۔ اپنے مزاج میں اس گنجائش کے باعث وہ سماجی سطح پر بھی عوام و خاص کے محبوب گردانے جاتے ہیں۔ شخصیت میں ایسی گنجائش اور دوسروں کے مزاج سے ہم آہنگی کا رجحان بہت کم لوگوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اپنی شاعری کے اعتبار سے اعجاز خان ساحر نعت کو اپنی پہلی محبت قرار دیتے ہیں۔ وہ ان کی غزلیات بھی خاصے کی چیز ہیں، اور نعت کی طرح ان کی غزلیات بھی مضامین کی بندش ان کی فنی مہارت پر دال ہیں۔ اردو نعت کے ضمن میں اعجاز خان ساحر کی نعتیہ شاعری بھی
فتح جنگ کی ادبی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ فتح جنگ میں عید میلاد النبی کے موقع پر ہر سال نعت خوان پارٹیاں بارگاہ رسالت مآب میں اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار پارٹی نعت خوانی کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہر محلے سے نوجوان اور بزرگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں فتح جنگ کی آبادی کم ہونے کے باعث چند نعت خوان پارٹیاں ہی اس جلوس کا حصہ ہوتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب فتح جنگ میں مشرقی میلاد کمیٹی اور مغربی میلاد کمیٹی کے تحت عید میلاد النبی کے 2 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ جلوس 12 ربیع الاول کی صبح سے لے کر رات گئے تک جاری رہتا ہے اور ہر نعت خواں پارٹی اپنے نمبر پر نعت پیش کرتی ہے۔ فتح جنگ کے اس تاریخی جلوس میں زیادہ تر مقامی نعت گو شعراء کرام کی نعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ان نعوت کی تیاری میں تقریباً 1 ماہ قبل تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ یوں ہر پارٹی دوسری پارٹی کے مقابلے میں زیادہ معیاری، پر اثر اور بہترین کلام و انداز اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ فتح جنگ کے اس جلوس میں جن مقامی شعراء کرام کے کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں اعجاز خان سحر کا نام نمایاں ہے۔ آپ کا کلام پچھلے 40 سال سے ان پارٹیوں کی زینت بنتا چلا آ رہا ہے۔ معیاری طرز کا انتخاب اور اس کے مطابق منفرد اور پر اثر کلام پر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے اور اعجاز خان سحر کا کلام اس معیار پر پورا اترتے ہوئے عوام و خاص میں مقبول ہے۔ آپ نعت کو اپنی پہلی محبت اور ترجیح قرار دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے والہانہ عشق آپ کے اشعار میں چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے مزاج کے عین مطابق پیج در پیج اور گنجلک راستوں سے اجتناب برتتے ہوئے سیدھے سادے انداز میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار عوام و خاص کے لیے یکساں ابلاغ کے حامل ہیں۔ آپ کو کئی مرتبہ در رسالت مآب پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا اور نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو 4 سال کے لیے حضور کے شہر میں مستقل سکونت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ غزل کی طرح نعت گوئی کے میدان میں بھی اعجاز خان سحر کے ہاں نئی اور منفرد زمینیں، عمدہ مضامین اور ان کی فنی گرفت ان کے اشعار کو مزید دل آویز بنا دیتے ہیں۔ ان کی نعوت میں در رسول پر حاضری اور مدینے کی زمین کا حصہ بن جانے کے مضامین اس خوبصورتی سے اشعار میں ڈل جاتے ہیں کہ سننے والے خود کو اسی کیفیت میں محسوس کرتے ہیں۔ چند شعر دیکھیے۔ زہ مقدر عطا ہے اس آستاں کی مٹی، چراغ جس سے بنی ہوئی ہے کہ جاں کی مٹی، میرا بدن جو کوئی مدینہ کی خاک اوڑے، کہے زمانہ کہاں پڑی ہے کہاں کی مٹی۔ اور جب سے نے مسجد نبوی میں جاروب کشوں کو طلب کیا، ہم بھیگے ہوئے مژگاں لے کر دربار نبی میں پہنچ گئے۔ خاک طیبہ کے مقدر میں لکھی ہو شاید، لوٹ آتا ہوں مدینے اسی امکان کے ساتھ۔ ان اشعار کے علاوہ ان کی نعوت میں در نبی پر حاضری، ہجر اور مدینے میں مدفن ملنے کی خواہش کا عنوان لیے بے شمار ایسے اشعار ہیں جن کا یہاں درج کرنا طوالت کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اعجاز خان سحر کی نعتیہ شاعری میں ان مضامین کے علاوہ بھی دیگر ایسے مضامین ان کی نعوت کی زینت ہیں جو ان کے عشق رسول پر دال ہیں۔ ان کی نعوت میں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عقیدت و محبت کا اظہار جا بجا ملتا ہے، اور ان کی تقریباً ہر نعت میں کم از کم ایک شعر ایسا ضرور ملتا ہے جو ان موضوعات کو محیط ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ آل کے ذکر کے بنا تیرا ادھورا ہے درود، ذہن میں رکھ جو کبھی لب پہ سجا صلی اللہ۔ وہ باب شہر علم نبی، وہ شیر خدا، وہ مولا علی، جو بچپن میں بھی جان لے کر دربار نبی میں پیش ہوئے۔ اور اس کو میں صاحب ایمان کہوں کیسے کہ جو تیرے اصحاب تیری آل کو کینے سے ملے۔ اعجاز خان سحر کی نعتیہ شاعری میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ بارگاہ خیر الانام میں عطیہ سلام بھی شامل ہے، اور یہ سلام اپنے اندر ایک خاص کیفیت لیے ہوئے ہیں۔ بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ اعجاز خان سحر کے مناقب اور سلام بھی موضوعاتی اور فکری سطح پر ان کی پہچان ہے۔ فتح جنگ میں 80 کی دہائی سے ہر سال محفل مسالمہ کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں بارگاہ امام الشہداء کی بارگاہ میں شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ اعجاز خان سحر کا شمار انہی محفل کے بانیان میں ہوتا ہے۔
یوں اہل بیت اطہار سے محبت کا سلسلہ ایک عرصے کو محیط ہے جو ان کے مناقب اور سلام کی صورت اس کتاب میں موجود ہے۔ شاعری کے علاوہ بھی اعجاز خان صاحب کی شخصیت دیگر کئی حوالوں سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ یہ سیاست سے لے کر ادب اور ادب سے لے کر دیگر شعبہ زندگی تک آپ کی زندگی مسلسل جدوجہد اور کامیابیوں کا ایک ایسا سفر ہے جس کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کریم آپ کی بارگاہ میں دست برسہ عرض گزار ہوں کہ اعجاز خان صاحب کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ثنائے رسول اہل بیت اطہار سے مزین ان کی شاعری کو جلا ملے، آمین۔ اعجاز خان کی شاعری کا موضوعاتی مطالعہ کے عنوان سے آپ نے ریاض کاوش صاحب کی اعجاز صاحب کے فن و شخصیت اور اس کتاب کے حوالے سے بہت ہی عمدہ خیالات سے آپ کو آگہی ہوئی اور بڑا اچھا مضمون آپ نے سماعت کیا۔ اور اب میں اعتماد گزار ہوں بہت محترم، بہت عمدہ شاعر، محقق، دانشور جناب خالد مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سنہری جالین اقبال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خالد مصطفیٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدارت محمد نثار الحق صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر وحید احمد صاحب، ڈاکٹر اشرف محمود ناشاد، مہمان اعزاز پروفیسر رفیع الدین احمد صدیقی صاحب، صاحب کتاب اعجاز خان صاحب اور معزز خواتین و حضرات، میں اپنی بات 80 کی دہائی سے شروع کروں گا۔ 80 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں میرے اور اعجاز صاحب کے شہر فتح جنگ میں ادبی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ زمانہ تھا جب معروف صحافی طارق مسعود نے، جو ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، فتح جنگ سے ایک ادبی مجلے عروج کا اجرا کیا تھا۔ اس زمانے میں فتح جنگ میں منعقد ہونے والے ایک مشاعرے نے کافی شہرت حاصل کی، جس میں راولپنڈی اسلام آباد سے سینئر شعراء نے شرکت کی تھی۔ اس مشاعرے میں پہلی بار میں نے اعجاز صاحب کو سنا۔ اس کے بہت عرصہ بعد ایک اور یادگار مشاعرے کا انعقاد ہوا جس کی صدارت محمد اظہار الحق صاحب نے کی تھی۔ اس میں بھی اعجاز صاحب نے اپنا نعتیہ کلام پیش کیا۔ فتح جنگ شہر کے ادبی منظر نامے اور اعجاز خان صاحب کے شعری ارتقاء کا تذکرہ کرتے ہوئے میں ان ادبی تنظیموں کا ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں جن کی بدولت فتح جنگ شہر کی ادبی رونقیں بحال رہیں۔ فتح جنگ کے سینئر شاعر جناب شاکر بیگ نے شہر میں ارباب سخن کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور میری معلومات کے مطابق یہ شہر کی پہلی ادبی تنظیم تھی۔ اعجاز خان صاحب اور ان کے بیشتر رفقا اسی تنظیم کے تربیت یافتہ ہیں۔ بعد ازاں ادارہ روج ادب، ارتقاء اور بزم ساگر کے نام سے کچھ ادبی تنظیمیں وجود میں آئیں، مگر بدقسمتی سے ان تنظیموں کے پلیٹ فارم سے کوئی قابل ذکر ادبی کام سامنے نہ آ سکا۔ سینئر شعراء کی وفات اور نوجوان لکھنے والوں کی ذہنی تفاوت کی بنا پر فتح جنگ شہر کی ادبی فضا کو پنپنے کا موقع نہ مل سکا، مگر اعجاز خان صاحب اور ان کے رفقا اس خوشگوار ادبی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اب تک کوشاں ہیں۔ اس پرفتن دور میں بھی اعجاز خان صاحب نے مختلف پلیٹ فارم سے نعتیہ محافل کے انعقاد کو یقینی بنانے میں فعال کردار ادا کیا۔ فتح جنگ میں نعت گوئی اور نعت خوانی کی روایات بہت مستحکم رہی ہیں۔ یہاں حمد و نعت اور سلام کی محافل تواتر سے منعقد ہوتی رہتی ہیں، جس میں نعت خواں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نعت خوانی کی اس مستحکم روایت نے فتح جنگ میں نعت گوئی کی روایت کو بھی جنم دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان اقبال خان مقصود فتح جنگ میں کاروان نعت کے سرخیل تھے۔ بنیادی طور پر وہ درس و تدریس سے وابستہ تھے، مگر نعت کی ترویج و اشاعت اور فروغ میں ان کا کردار نمایاں رہا۔ بعد ازاں شاکر بیگ، میاں جمعہ خادم، یوسف جمال بھٹی، مظفر حسین ظفر بھٹی، مشتاق حیدر بیتاب، عبدالغفور ساجد، علی دانش، یونس راحت، غلام صابر مسعود،
مطلوب حسین طالب مرحوم، صفدر حسرت، داوش، نذیر سانول، شوکت کمال رانا، حسین امجد، ریاض کاوش، ریاض ککڑ، شازی اکبر اور اعجاز خان ساحر نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یا میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ فتح جنگ شہر میں جس شخص کا نعتہ بھی شعر و سخن سے استوار ہوا اس نے ضرور نعت لکھی۔ فتح جنگ کی نعتیہ روایت کا ذکر کرتے ہوئے میں نوجوانوں کی ایک ادبی تنظیم فکر نو کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کی ہمت بڑھانا ہم پر واجب ہے۔ علی بابر، حامد تنویر، احسن صائم، حسن امیر اور علی رضا جیسے نوجوان جدید نعت کی روایت کو مضبوط کرنے اور اسے آگے بڑھانے میں پیش ہیں۔ بات مجھے اعجاز ساحر کی نعت گوئی پر کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ضروری تھا جنہوں نے اعجاز ساحر کے اس شوق کی آبیاری کی۔ فتح جنگ اور گرد و نواح کے نعت آشنا ماحول کا اثر تھا کہ اعجاز ساحر اپنی غزلوں کا مجموعہ لانے سے پہلے اپنا نعتیہ مجموعہ لے کر بڑے تم تراک سے میدان سخن میں وارد ہوئے۔ خواتین و حضرات، غزل کے مقابلے میں نعت گوئی ایک مشکل صنف سخن ہے کہ اس کے لیے غزل کی مجاز آفرینیوں اور مبالغہ آموزیوں سے دامن بچا کے چلنا ہوتا ہے۔ نعت گوئی دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کی حدود کا تعین کرنا از حد مشکل ہے۔ اگر حد سے تجاوز کیا تو کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور اگر حدود میں رہتے ہوئے الفاظ کی معمولی پس و پیش یا ذرا سی بے خیالی سرزد ہو گئی تو مقام رسالت پر حرف آنے لگتا ہے۔ گویا نعت کی دنیائیں آباد کرنے والوں کو کوئے مجاز کا رخ کر ہی نہیں سکتے۔ نعت کی دنیائیں آباد کرنے والے کوئے مجاز کا رخ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو تو پھر مجاز کو کہاں جگہ ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز ساحر کی نعت گوئی کی طرف رغبت دلانے میں ان کے سینئر شعراء کا کردار نمایاں ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جب تک دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہ ہو، شعر میں پھول نہیں کھل سکتے، زمین شہر میں پھول نہیں کھل سکتے۔ بقول اکبر الہ آبادی، عشق کو دل میں دے جگہ اکبر، علم سے شاعری نہیں آتی۔ اور اعجاز ساحر نے بھی اپنے نظریہ شعر میں اکبر الہ آبادی کے ہم خیال ہیں، اور ثبوت کے طور پر اعجاز ساحر کی ایک نعت کی عقیدت کی لڑے ہوئے پروئے ہوئے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دولت عشق محمد سے نوازا ہوا ہوں، دولت عشق محمد سے نوازا ہوا ہوں، ان کی نسبت سے میں یوں خود کو تونگر رکھوں، آخری سانس تلک لب پہ سجے نعت نبی، دائم اعزاز غلامی کو مقرر رکھوں۔ اتنے قدسی ہیں مدینے کے گلی کوچوں میں، اتنے قدسی ہیں مدینے کے گلی کوچوں میں، پاؤں رکھوں بھی زمین پر تو کہاں پر رکھوں۔ آسودہ اور اسوہ پاک سے میں رزق سخن لوں سائر، حرف در حرف رہے نعت کے منظر رکھوں۔ خواتین و حضرات، ہر شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت سے اپنا تعلق جوڑنے کی تمنا کرتا ہے۔ اعجاز ساحر کے ہاں بھی یہ مضمون بہت تواتر سے ملتا ہے، اور اس تمنا کے پورے ہونے کا امکان اعجاز ساحر کے شعروں میں جا بجا ملتا ہے۔ ان کی نعت کے یہ خوبصورت اشعار ملاحظہ ہوں۔ نعت سرکار کی کہتا ہوں بڑے مان کے ساتھ، ذکر میرا بھی ہو مولا تیرے حسان کے ساتھ، جانب خلد چلیں نعت کے دیوان کے ساتھ، ان کی نسبت بھی ہو شامل میرے میزان کے ساتھ۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی حرمت کے لیے ہر مسلمان جان و دل دینے کے لیے تیار ہے۔ اعجاز ساحر کا عقیدہ آل محمد کی عزت و تکریم کے حوالے سے بہت واضح اور شفاف ہے۔ اعجاز ساحر اس شخص کو صاحب ایمان ماننے سے گریزاں ہیں جو اہل بیت اظہار کی تکریم میں ذرا برابر کمی کا روادار ہے۔ اس زمن میں ان کا ایک نظریہ ملاحظہ ہو، ان کو میں صاحب ایمان کہوں کیسے کہ جو تیرے اسباب تیری آل کو کینے سے ملے۔ خاتون حضرات، محسن شعری کا کلام میں یکجا ہونا شاعری کا حسن بھی ہے اور کمال بھی۔ کولرج نے شاعری کو خدا کے تخلیقی کام جیسا عمل قرار دیا، ورڈورث نے قوت متخیلہ کو اہم جانا، جرمن شاعر اور نقاد گوئٹے نے شعر کی روانی اور شیرینی کو اہم سمجھا،
تو عالم شاعر کے لیے کائنات کے مطالعے کو اہم گردانا۔ جب ہم اعجاز شاعر کی شاعری کو ان مفکرین کے وضع کردہ اصولوں کی کسوٹی پر رکھتے ہیں تو ہمیں وہ تمام محسن شعری ان کے ہاں یکجا ملتے ہیں۔ جب ہم فنی لحاظ سے اعجاز شاعر کی نعت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کی نعت میں وہ تمام شعری محسن نظر آتے ہیں جو ہم عصر نعت میں فی زمانہ مستعمل رہے۔ تراکیب شعر، تشبیہ و استعارہ، تنویحات، سیل ممتنع، استفہامیہ انداز، چھوٹی اور بڑی بحروں کا التزام جیسے لوازمات کو ان کے ہاں بڑے سلیقے سے برتا گیا ہے۔ ان کے تمام کلام سے محسن شعری کی مثالیں پیش کرنا اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں، تاہم صنعت تلمیح کی کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔ اپنا سب کچھ ہی تیرے نام پہ لا پیش کیا، اپنا سب کچھ ہی تیرے نام پہ لا پیش کیا، جان ساری کا ابو بکر ہی ڈھب جانتے ہیں، اور تیرا ابشی اگر اذان نہ دے کیسے نکلے گا آفتاب حضور۔ میں دعا گو ہوں کہ سخن کی دیوی اعجاز شاعر پر ہمیشہ مہربان رہے، ان کا قلم اسی روانی سے جوہر پارے تراشتا رہے، ان کی چوپال دل والوں کے لیے ہمیشہ بھری رہے، اور اللہ ان کی کشادہ دلی کو مزید بے قرار کرے۔ بہت شکریہ خطیب اللہ۔ بہت شکریہ کرنل خالد مصطفیٰ صاحب نے سنہری جانیوں کے پار پر لکھا اپنا نہایت عمدہ مضمون پیش فرمایا، اور ہمیں فتح جنگ کا ادبی منظرنامہ بھی بتایا کہ جس کے بیان سے ان کے بقول اعجاز خان صاحب کی نعت سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور خواتین حضرات، میں اردو غزل کے بہت خوبصورت شاعر انحراف انٹرنیشنل کے روح رواں اور آج کی باوقار تقریب کے میزبان جناب رحمان حفیظ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب رحمان حفیظ۔ آپ کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اعجاز خان صاحب کی شخصیت اور ان کی تصنیف پر کما حق گفتگو ہو چکی ہے، ممکن ہے میں اس میں کچھ زیادہ اضافہ نہ کر سکوں، لیکن اس کتاب کا ایک ڈیجیٹل ورژن پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں چند خیالات پیدا ہوئے تھے جنہیں میں نے قلم بند کر لیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 2-4-5 منٹ کی ریڈنگ ہے، شاید اس میں آپ کی دلچسپی کا کوئی پہلو۔ اس کا عنوان ہے اعجاز خان مسحور۔ اعجاز خان مسحور۔ ویسے تو اعجاز خان کا تخلص ساحر ہے، لیکن جب بات حب رسول و آل و اصحاب رسول کی ہو تو وہ مسحور ہو جانے کو اعزاز گردانتے ہیں۔ بھلے اعجاز خان بطور شاعر ایک ساحر تخلیق کار ہوں، لیکن تخلیق نعت کے معاملے میں وہ اپنی فنکاری پر نہیں بلکہ نسبت اور حسن تعلق پر ناز کرتے ہیں۔ ان کے پورے نعتیہ مجموعے میں شاید ہی کوئی شعر خالص تعلی پہ مبنی ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کے ساتھ عطا کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اعجاز شاعر نے اچھی نعت کہی ہے، لیکن ان کے انداز اظہار سے بالکل نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مصنوعی یا اختراعی کاوش جھلکتی ہو، بلکہ اظہار کی سلاست جذبے کے بیان پر قدرت کی شرط کے ساتھ ان کا مطمع نظر رہی ہے۔ وہ مشکل ردائف اور ادب قوافی کے ساتھ نعت گوئی میں اپنا لوہا منوانے والوں میں شامل نہیں۔ انہوں نے بیان کا ویسا ہی کمال محض جذبات نگاری کے ذریعے کر کے دکھا دیا ہے، کیونکہ حقیقتاً
جذبے کی صداقت ہی بے ساختہ اظہار کی اولین شرط ہے۔ ان کے اظہار کا یہ قرینہ نعت کی فکری اور معنوی نزاکتوں کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ ان نزاکتوں میں سے صرف ایک دو پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب صحن مسجد نبوی میں جاروب کشوں کی طلب ہوئی، جب صحن مسجد نبوی میں جاروب کشوں کی طلب ہوئی، ہم بھیگے ہوئے مژگاں لے کر دربار نبی میں پہنچ گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شعر کو ایک لفظ بھیگے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، خوشبوؤں کے حصار میں ہوں میں، ایک عجب سے خمار میں ہوں میں، ذکر سرکار کی بدولت دل صورت لالا زار ہے کہ نہیں۔ یہاں دیکھیے خوشبو کیسی خمار آ گئی ہے۔ بیان کے یہ کمالات دراصل عشق کے معجزات ہیں، اور عشق کے رسول ہر کسی کا نصیب کہاں۔ یہ نعمت انہیں میسر آتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے قابل بناتے ہیں۔ احباب، آپ نے نعتیہ اشعار میں اکثر صبا کا ذکر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اعجاز خان کے ہاں بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ فرماتے ہیں، عجیب لمحات کشمکش تھے، وہی تھی بیتاب دل کی دھڑکن، مجھے مدینے میں حاضری کا صبا کے ہاتھوں پیام آیا۔ تو احباب، صبا یہ پیغام دوپہروں میں نہیں لاتی، اس کے لیے راتیں جا کر بتانی پڑتی ہیں، تب کہیں صبا روشنی کے ساتھ وارد ہوتی ہے اور اس کو نوید لا پاتی ہے۔ ہمارے ممدوح اعجاز خان ساحر کو خدا نے کردار کی ان بلندیوں پر رکھا ہے جو سرفراز اور سرخ رو لوگوں کے لیے مختص ہے۔ ان کے لیے حضور کا اسوہ حسنہ ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ ان کی نعت میں جا بجا سیرت کے پہلو موتیوں کی طرح جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ حسن اخلاق، درگزر کرنا، بیٹیوں کو بھی عزتیں دینا، کیا یہ سنت نہیں ہے آقا کی؟ آپ کا یہ شعار ہے کہ نہیں؟ کریں وہ سنگ زنی پر دراز دست دعا، کریں وہ سنگ زنی پر دراز دست دعا، کمال شان کریمی ہے، شان رحمت ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار کے سبب قاری یا سامع کے دھیان میں ایک ہی شخصیت اور اس کا ایک ہی سراپا ابھرتا ہے، جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محسن المحسنین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعجاز خان ظاہر کی نعت کے کئی اور پہلوؤں نے بھی مجھے از حد متاثر کیا، جیسے روضہ مبارک پر پہلی نظر پڑنے کا احوال۔ سبز گنبد کی زیارت کا لمحہ آتے ہی ان کا دھیان یکدم اپنے مسائل، احوال، ضروریات اور مطالبات سے مبرہ ہو کر یکسو ہو جاتا ہے۔ ان کی فکر احترام رسالت میں ساکت اور سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو خود انہوں نے اپنے ہی الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، نظر اٹھی تو میں بھول بیٹھا، دعائیں تھیں جو تمام ازبر، نظر اٹھی تو میں بھول بیٹھا، دعائیں تھیں جو تمام ازبر، کبھی لبوں پر درود آیا، کبھی لبوں پر سلام آیا۔ دوسرے یہ کہ اگر کبھی وہ بطور سائل بارگاہ رسالت میں مرحلہ اظہار تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو یہ اظہار محض انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ امت محمدی کو بھی اپنے سپاس ناموں اور استغاثوں میں شامل رکھتے ہیں۔ ان کا یہ شعر دیکھیے، حضور
امت مرحوم پر نظر کیجئے، حضور امت مرحوم پر نظر کیجئے، جو کھو گئی ہے وہ خود آگہی پلٹ آئے۔ میں ان کی ان التجاؤں کی مقبولیت کی دعا کرتا ہوں، آمین۔ کیا کہنے رحمان، بہت ہی عمدہ مضمون آپ نے سماعت کیا، اور رحمان حفیظ نے کہا کہ اعجاز صاحب کی نعت کا جو تخلیقی مسئلہ ہے وہ ان کی فنکاری پر نہیں بلکہ آقا نامدار سے ان کی جو نسبت ہے اور حسن تعلق کے حوالے سے ہے، اور یہ مجموعہ نعت اپنی سادگی آقا نامدار سے، اپنی بے پناہ محبت، تصنع اور بناوٹ سے آری ان کا جو خوبصورت اظہار ہے اس کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے۔ نعت سرکار کی کہتا ہوں بڑے مان کے ساتھ، ذکر میرا بھی ہو مولا تیرے حسان کے ساتھ۔ بہت شکریہ رحمان حفیظ، بہت ہی عمدہ مضمون تھا آپ کا ماشاءاللہ۔ اور اب میں اس بابرکت مجلس کے مہمان اعزاز بہت عمدہ شاعر پروفیسر رفیع الدین احمد صدیقی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر رفیع الدین احمد صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شکر گزار ہوں انحراف انٹرنیشنل کا، ادبی تنظیم زاویہ کا اور اردو والوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر اس کتاب کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ محمد حفیظ اللہ بادل صاحب ہیں، محمود ظفر صاحب ہیں، رحمان حفیظ صاحب ہیں، ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں صدر مجلس کی جناب علی الحق صاحب کی اجازت کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب پر جناب اظہار الحق صاحب کا جو اظہار خیال ہے وہ اس کی اہمیت سے دو چند بھی کرتا ہے۔ کتاب نعت کی ہے، اپنی جگہ پر یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے محترم اعجاز خان صاحب پر کہ وہ اس کو چھپوا سکے ہیں۔ اس کتاب میں ایک حمد ہے اور 69 نعتیں ہیں، اس کے بعد مناقب اور جو سلام ہیں وہ 15 ہیں۔ اس طریقے سے کل ملا کر یہ کچھ 85 منظومات ہیں۔ اس کی پبلشر جیسے کہ میں پتہ لگا ہے رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز ہیں، اور اس کو فیض الاسلام پرنٹنگ پریس راولپنڈی سے چھپایا گیا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے آئی ہے جو ان کو، اور مجھے بھی یہ PDF کی صورت میں ملی ہے اور وہاں پر پھر میں اس کو دیکھ سکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ISBN نمبر نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے۔ 112 سے زیادہ صفحوں کی کتاب ہو تو اس پہ ISBN نمبر ہوتا ہے، ISSN نمبر ہوتا ہے، تو ISSN نمبر اس کا ہونا چاہیے، یہ ایک ضروری بات ہے۔ اس کتاب پر گفتگو سے قبل، تجزیاتی مطالعے سے قبل، میں چاہوں گا کہ نعت کے آغاز و ارتقاء پر کچھ بات ہو جائے۔ نعت عربی زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ تر مدح کا لفظ ہے عربی میں۔ اس کے لیے ستائش، حمد، توصیف، ثنا یہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو مدح النبویہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور نعت کہنے والے کے لیے ناعت کا لفظ ہے، ناعت کہا جاتا ہے۔ عربی میں نعت کہنے والے کو ناعت نہیں کہا جاتا، لیکن ہمیں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شمائل ترمذی میں ایک روایت ملتی ہے، اس میں آپ نے نعت کہنے والے کے لیے ناعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی طالب من را بدیہتن خواب، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھا وہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ومن خالطہ معرفتن احبہ، اور جس نے آپ کی مجالست اختیار کی وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ یقول نعتہ، ذلی فرماتے ہیں ان کا جو نعت ہے، ان کی جو وصف کریں یا واسف بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نعت کا لفظ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے استعمال کیا. کہتے ہیں یقول نعتہ کہ جو وصف بیان کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارا قبلہ، وہ کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد آپ جیسا میں نے کوئی آپ کے مثل نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت کا سلسلہ ہے، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ آپ کی ولادت اور بعثت سے بہت پہلے کا ہے. یہودی دعا کیا کرتے تھے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان نجد نعتہ و صفتہ فی التوراۃ. اللہم انصرنا کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے اس نبی کے ذریعے سے جو آخر زمانے میں آئیں گے اور جن کے اوصاف اور جن کی مدح خود تورات میں ہم پاتے ہیں. اور جو قدیم ترین الہامی صحیفہ ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ توراتی ہے. تو سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 129 میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ان میں وہ ایک ایسا رسول آپ نازل فرمائیے جو کہ ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی خود قرآن کریم میں یہ بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کے لیے جو دعا کی ہے ان کی آمد کے لیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 3 بین الاقوامی رسولوں میں ہیں جن کو تمام مذاہب کے لوگ جو مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ یہودی بھی آپ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور ہم مسلمان کو مانتے ہیں. تو اس سے یہ ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کا سلسلہ جائے. اور اسی بات کو کہا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آئی اللہ کی طرف سے کتاب مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی توریت. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے یہودی یہ دعا کیا کرتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافروں پر ان کو فتح دے اللہ اس نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. معرفو، جن کو وہ پہچانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ اس قدر بین تھے، اس قدر واضح تھے، اس قدر پچھلی الہامی کتابوں میں عام تھے، بین تھے کہ یہود اور نصارہ جانتے تھے. معرفو، وہ اس کو جانتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، لیکن ان کا رویہ کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے کفروا، انہوں نے اس کو انکار کیا. اور دعا ابراہیمی سے جو میں نے ابھی پڑھی تھی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جو 3 بڑی بنیادی بات، 4 بڑی بنیادیں باتیں تھیں کہ تعلیم کتاب، تلاوت کتاب نمبر 1، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور نمبر 4 تزکیہ، کیریکٹر بلڈنگ. تو معرف و کفر و بھی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی کو پہچان گئے تھے، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تھے. دیکھیے ورقہ بن نوفل جانتے تھے، عائشہ تھے وہ جانتے تھے، پچھلے تمام جتنے علماء تھے وہ جانتے تھے. اور احادیث کی کتابوں میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا کہ آپ میں یہ بات ہے اور اس وجہ سے ہم نے آپ کو جانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے تمام رسول تھے تمام سے اس بات کا وعدہ لیا گیا. کیا وعدہ تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
جب اللہ نے لیا میثاق النبیین انبیاء سے، لما آتیتکم کہ جب تمہارے پاس آئیں گے من کتاب و حکمہ کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے ان کتابوں کی، توریت اور انجیل کی، جو تمہارے پاس ہوں گی۔ تو پھر کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ پھر تقاضا یہ کیا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِتَنْصُرُنَّ بِهِ کہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ان کے اوپر اور ضرور تم ان کی مدد کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اولین تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائیں، اور ایمان جو ہے وہ علم کی انتہائی کیفیت کا نام ہے۔ مجھے علم ہے کہ آگ ہاتھ جلاتی ہے، لیکن اس علم پر یقین کی بدولت میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بجلی کا سوئچ لگا ہوا ہے، مجھے پتا ہے مجھے کرنٹ لگے گا، علم ہے، لیکن چونکہ یقین ہے میں اس میں انگلی نہیں ڈالتا، مجھے پتا ہے یہ ہوتا رہا ہے میرے ساتھ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ کہ تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تم اس کی اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اور میں تم سے اس کا پورا وعدہ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا پچھلی امتوں پر ہی قیامت تک کے تمام لوگوں پر لازم ہے۔ انکار جو کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ قرآن کریم پورا کا پورا آپ جانتے ہیں کسی نہ کسی طور پر واقعے کے اعتبار سے، آپ کے اوصاف کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہے۔ پورا پورا آپ دیکھ لیجیے، بدر کا واقعہ ہے، احد کا واقعہ ہے، احزاب کا واقعہ ہے، آپ کی تربیت کا واقعہ ہے، آپ کی تلاوت کا واقعہ ہے، آپ کی تہجد کا واقعہ ہے، آپ کی نمازیں پڑھنے کا واقعہ ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، آپ کی فراست ہے، آپ کی شجاعت ہے، آپ کی اخلاق حسنہ ہے، سارا کا سارا قرآن میں انک لعلی خلق عظیم۔ تو اس کی کئی اور مثالیں قرآن کریم میں ہیں کہ الذین یتبعون الرسول کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی الامی جو نبی ہے امی ہیں، انہوں نے کسی چیز کو تعلیم حاصل نہیں کی ہے، الذی یجدون مکتوبا کہ جو پاتے ہیں اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کو۔ تو اسلام سے قبل جو جاہلیت میں اس عہد میں شعراء تھے، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ عائشہ بن قیس ہیں، ورقہ بن نوفل ہیں، قیس بن سعدہ ہیں، کعب بن لوئی ہیں، اور کعب بن لوئی وہ ہیں جن کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 530 سال پہلے ہوئی۔ لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع اور موضوعات کے اعتبار سے نعت کیا ہے۔ تو حقیقی جو نعت ہے اس کا جو آغاز ہوا ہے، ہم اس سے پہلے جو حضرت ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے اس کی چند اشعار ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اجمل منک لم تلد النساء اور آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت بہترین اخلاق اور کردار والا کسی ماں نے نہیں جانا، کانک قد خلقت کما تشاء آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ نے خود اپنے لیے جیسے چاہا ہے۔ اذا اجتمعت قریشن یوم لمفتخر اور قریش جس دن اکٹھے ہوتے ہیں اپنے محامد کے لیے، اپنی افتخار کی باتوں کے لیے، فعبد مناف سرہا
وسمیمہا، تو عبد مناف جو ان کا قبیلہ ہے وہ ان کی بنیاد، ان کی جڑ، ان کی اصل بنتا ہے. لیکن وَإِن فَخَرَتْ يَوْمًا كَانَ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا، لیکن جس دن وہ عبد مناف اپنی اس کے لیے جمع ہوتے ہیں توصیف کے لیے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے هو المصطفیٰ من سرہا و کریمہا، کہ جو ان کی جڑ ہیں، اصل ہیں ان کے نبی. قصیدہ بردہ جو ہے حضرت کعب بن زہیر نے جو کہا تھا، ایک قصیدہ بردہ ہے جو امام شرف الدین بصیری کا ہے، لیکن جو پہلا قصیدہ بردہ ہے جس پر بردہ شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نازل فرمائی، وہ حضرت کعب بن زہیر کا ہے. اچھا، کعب بن زہیر وہ بڑے شاعر تھے جن کے بھائی اسلام لے آئے. اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو سخت لعنت ملامت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں کچھ اشعار کہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون مباح کر دیا. بھائی نے یہ لکھ کر بھیجا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے تو اپنے لیے زندگی حرام کر لی ہے، نکل جاؤ یہاں سے دور، یا آؤ اور آ کر رسول اللہ کی حضور معافی مانگو. تو وہ آئے اور انہوں نے کچھ 56 اشعار کا قصیدہ لکھا، اور اس کے جو آخری اس میں اس قصیدے کو بانت سعاد بھی کہتے ہیں. بانت سعاد کا مطلب یہ ہے کہ سعاد جدا ہو گئی. عربی میں جو قصیدے کا آغاز ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی تعریف سے اور اس سے شروع کرتے ہیں، تو وہ ایسا ہی تھا. اور جب وہ اس شعر پر پہنچے، ان الرسول لسیف یستضاء بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک تلوار ہیں جس سے رہنمائی، روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور ایک جگہ نور کے بھی الفاظ ہیں، ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ رسول ایک نور ہے جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. لیکن دوسرا مصرع پہلے لفظ کی وہ کرتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ محند من سیوف اللہ مسلول، کہ وہ محند جو عربی وہ ہندی لوہے کی تلوار ہے جو نیام سے کھینچی ہوئی، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے جو نیام سے کھینچی ہوئی ہے نکلی. اور جب اس شعر پر پہنچے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اختص میں، تو آپ سے اپنی چادر مبارک اتار کے ان کو، یہ ہے قصیدہ بردہ کی اصل وجہ تصویر. تو میں یہ کہتا کہ جو حقیقی نعت ہے اس کا آغاز کس بات سے ہوا، وہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اپنے ہتھیاروں کے ذریعے مدد کی ہے، ان کو کیا چیز روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ان کی مدد نہیں کرتے. جب یہ بات سنی عبداللہ بن رواحہ نے، حسان بن ثابت نے اور کعب بن مالک نے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے کلام کے ذریعے اسلام کی مدد کریں. تو بنیادی طور پر جو یہاں بات ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور محامد کا بیان کے علاوہ اسلام کے دفاع کے لیے کہی جانے والی منظومات ہیں. کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے. اچھا جناب، بالکل میں مختصر کرتا ہوں. تو جو نعت ہے وہ بعثت کے ساتھ ہی کفار و مشرکین کے رد میں آپ کی پر جو حذف کی گئی اس کا جواب بشکل مدح میں، اور آپ کی جمال ظاہری، سخاوت، آپ کی فراست، آپ کے جہادات، آپ کی شجاعت، اور جو تربیت اور اصلاح انسانیت کا جو آپ نے فریضہ انجام دیا، اس کے لیے وہ تیرے استعمال. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں مجھے مختصر کرنے کو کہا گیا ہے. تو میں آپ کو اسی حوالے سے جو چند خاص وہ ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ جو شرف الدین بصیری صاحب کا قصیدہ ہے اس کتاب پر، اگر آپ جی بیچ پہ اس پہ چند جملے بس ختم، اس پہ کیونکہ اسی کی روشنی میں بات کرنی ہے تو میں ختم کر کے. تو اس کے جو ہیں موضوعات ہیں وہ تشبیہ ہے، اس میں نفسانی فریب کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے،
गुरेज है यानी मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, विलादत बाद साद का जिक्र है, कुरान मजीद का है, वाक़या मिलाद शरीफ का है, याद व ग़ज़वात का है और तवस्सुल व मनाजात का है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये जो किताब हमारे सामने है इसमें हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजाज साहब की जो शायरी है उसके जो मौज़ूआत हैं आप देखते हैं कि वो करम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं, रहमत मुस्तफ़ा का बयान है, हज़रत हसन के साथ उनका हशर होने का बयान है, इसी तरीके से नात पर अजर की तमन्ना है, सालिहीन के साथ उनको उठने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, और तैबा में जो है मौत की ख्वाहिश है, मदीना से मोहब्बत है, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और मेरे लिए बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पूरी किताब को मैंने पढ़ा है। इस किताब में सफ़ा 134-33, 138-40 और 145-44, इसके अलावा कोई नात ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने आले रसूल का जिक्र है, कोई नात ऐसी नहीं। यानी इस कदर ये आले रसूल की मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर है। तो नालैन मुबारक है, खाके मदीना है और खाके हिरा है और सना खानों को जो अजर है और हर मर्ज की दवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये सारी चीजें तो इनके अशान है कि उसवाए पाक समय रिज़्क़ सुखन लो साहिर, उसवाए पाक से मैं रिज़्क़ सुखन लो साहिर और हर्फ दर हर्फ रहे नात के मंजर। एक और का शेर है कि अल्फाज के जुगनू रहे करतास पे रोशन, ये नात थी साहिर के लिए ज़्यादा सफर। और फिर इनकी वारस्तगी देखते हैं, इनके बादशाह खुद बोलते हैं, कहते हैं कि जो नहीं तेरा हमें उससे सरोकार, जो नहीं तेरा हमें उससे सरोकार नहीं। वो जो कुरान हदीस पाक में आता है कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप, औलाद और तमाम चीजें बढ़कर महबूब कर लो। तो जो नहीं तेरा हमें उससे सरोकार नहीं, तेरे किरदार का सानी कोई किरदार नहीं। और छोटी बहर में बामानी अशार है कि करदी रब ने अता रोशनी है मेरे मुस्तफ़ा रोशनी, सीरत मुस्तफ़ा देखिए इनका हर एक कहा रोशनी। बड़े खूबसूरत बड़े सहल अंदाज में इन्होंने ये बात कही है। तो जहाँ तक ज़ुबान बयान है इस किताब की, उस पर जनाब इज़हारुल हक़ साहब ने भी बयान फरमाया है। और तो मुझ जैसा आदमी उस पर क्या कहेगा, इतने मारूफ अदीब और शायर ने उस पर कहा है। तो मैं समझता हूँ कि किताब तो उस एतबार से बहुत खूबसूरत किताब है और पूरे कलाम में जो शायर की मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अक़ीदत है और इश्क है, तो ये इस कदर नुमाया है कि ये जो किताब है ये गुलदस्ता अक़ीदत और मोहब्बत के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। अलबत्ता इसमें चंद एक चीज़ें हैं वो आप अगर देख लें, सफ़ा 10 को देख लीजिए, वो ला इलाहा की बजाय लिखा हुआ है बकाए लाला लिखा हुआ है, बकाए ला इलाहा है तो आपने बकाए। और इस तरीके सफ़ा 27 पर हदीस का जो मतन है वो दुरुस्त नहीं है, और इसी सफ़ा 27 पर ही जो कुरान करीम की आयत लिखी हुई है वो भी, उसको भी दुरुस्त कर लीजिए, वो भी दुरुस्त नहीं है, उसका मतन भी दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरीके सफ़ा 57 को देख लीजिए, सफ़ा 71 पर एक मिसरा कम है, शायद उसको देख लीजिएगा, वो मेरे पास PDF में आया है, वो इसमें क्या सूरत हाल है। और सफ़ा 134 है, उसका जो दूसरा मिसरा है उसको भी देख लीजिए, वो एक है तू 2 दफ़ा आया है, ज़रा उसको भी नज़र कर लीजिएगा। तो मेरे लिए एजाज खान साहब काबिल मुबारक है कि इन्हें अपने नातिया मजमूए को छपवाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका अता फरमाया है। तो हमें इस खूबसूरत उम्दा और इश्क़ रसूल से भरपूर किताब पर मुबारकबाद देते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तफ़सीर किताब उसको वो कबूल फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब बहुत ही उम्दा मज़मून तवारत के साथ उन्होंने पूरी नात गोई की तारीख भी और नात की अहमियत भी, आग़ाए नामदार से मोहब्बत भी, क़सीदा बुर्दा शरीफ का पूरा और किताब के हवाले से भी मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और अब मैं इस बाबरकत मजलिस के पहले मेहमान ख़ुसूसी बहुत खूबसूरत शायर, मुहक़्क़िक़, नक्काद और दानिश्वर जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तनावी जालिम पाक के हवाले से अपने गुफ्तगू पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی احترام، مہمانان گرامی، ابھی صدیقی صاحب نے جس قدر مسجع، مکفّا اور خوبصورت بلکہ مشرع گفتگو فرمائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے حصہ بھی اس میں پورا ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں تو اس اپنا حصہ نکالنے کی. عزیزان کرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جیسا کہ ابھی یہاں ذکر بھی ہوا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی صحائف میں بھی ہوتا رہا اور لوگوں کی زبانوں پر بھی رہا، لیکن ہم نعت کی بات کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار مبارکہ کو ساروں کو نعت نہیں کہا جا سکتا. آپ کا ذکر قرآن حکیم میں آیا تو قرآن نعت نہیں ہے. حضور کی توصیف و تعریف کے مختلف رنگ اس میں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو نعت نہیں کہیں گے کیونکہ کلام موضوع نہیں ہے اس طرح سے. اور ہم نے جو نعت کے لیے ایک شعری پیمانے کے طور پر جب ہم لیں گے تو ویسے تو سیرت کی کتابیں ساری زبانوں میں، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک واقعے کا ذکر نہ ہو. لیکن وہ نعت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات کا جہاں جہاں بھی ذکر ہوا ہے آپ کے تذکار ہیں، آپ کی سیرت ہے. جو کسی نظم میں ڈھلے گا، کسی خاص پیمانے میں ڈھلے گا، وہ نعت ہوگی اور وہی ہمارا مقصود ہے. اور میں اردو ادبیات کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور نہایت اطمینان کے ساتھ اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نعت اردو میں لکھی جا رہی ہے. وہ جن زبانوں سے اس نے اکتساب فیض کیا تھا ان سے بھی زیادہ اور نہایت رنگ و آہنگ کے ساتھ اور اتنے شیڈ کے ساتھ کہ جتنا ان زبانوں میں بھی، یعنی عربی اور فارسی سے جس نے یہ توانائی حاصل کی تھی، اب اس میں اتنی وسعتیں آئی ہیں، اتنے پیمانوں میں رنگ بھرے ہیں اور اتنے زیادہ یعنی اس میں موضوعات کا تنوع ہے. دیکھیں یہ جو مدی یا شاعری ہوتی ہے یا موضوعاتی شاعری ہوتی ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن ہوتے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف عمل ہے کہ ذرا سی آپ کی لاپرواہی آپ کو کہیں بہت تاریکی میں دھکیل سکتی ہے اور کہیں آپ کو گمراہ کر سکتی ہے، اور ذرا سا اس میں کوئی آپ بے احتیاطی کا عنصر شامل کریں گے تو آپ الوہیت کے مضامین سے جا ٹکرائیں گے. تو اسی آزمائش کا نام تو وہ زیادہ نعت ہے اور وہی عشق و مودت اور محبت و اخلاص سے پھوٹتا ہے. اس حدود کے باوجود اور جہاں ہم متخیلہ کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے، جہاں ہم مجاز کے وہ بہت سارے رنگ اس میں نہیں لا سکتے. اعجاز خان شاعر کی شناخت غزل بھی ہے، اور جو غزل لکھنے والا شاعر ہے وہ ان تلازموں سے کہیں بچ نہیں سکتا. یہ نعت لکھتے وقت اس کو قدم قدم پر ایسے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کرینہ جو ہم مجازی محبوبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نعت کی حریم میں نہ اتر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعجاز خان کی جو نعت کا حسن ہے، اس میں بے شک بہت زیادہ موضوعاتی تنوع اس طرح کا نہیں ملے گا جیسے کہ ہمیں فارسی کے شعراء کے ہاں ملتا ہے یا ہمیں جو ہمارے بہت بڑے نعت کے شاعر ہیں. لیکن اس کے اندر جو حسن سادہ کی خوبصورتی گندی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غزل کے وہ شیڈ نہیں آتے، اس میں وہ بازار مصر کی وہ ساری لطافتیں نہیں آ رہی جو غزل کا حصہ گنی گئی ہیں. اس میں عقیدت اور مودت میں ڈھلا ہوا ایک منظر نامہ ہمارے سامنے طلوع ہوتا ہے. اس میں دکھ بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں ہماری زندگیوں کا جو المناک پہلو ہے وہ بھی ہے، ہماری خوشیاں، ہماری راحتیں، ہماری آرزوئیں، ہماری جو خواہشات ہیں وہ سارے اس رنگ اس میں موجود ہیں. اور شاعر صرف اپنی ذات کے لیے وہ بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ نمائندہ ہوتا ہے پورے
ملت کا، اور جب وہ روضہ رسول کی طرف دیکھتے ہیں تو گویا وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، یا انہیں اگر ان کے سینے اس میں بیتاب میں کوئی بے قراری کا رنگ اٹھتا ہے تو وہ گویا ہم سب کے لیے ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے ہاں یہ عوامی پن ہے، عوامی پن سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت سادگی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ جیسے کہا گیا یہاں کہ کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی بہت شعوری کوشش کے ساتھ کوئی ترکیبیں نہیں تراشی گئیں، کوئی بہت زیادہ دقت نظر کے ساتھ کوئی ردیفیں نہیں بنائی گئیں۔ یہ بے ساختگی کے مظہر بہت سارے ایسے یعنی عمومی ہماری گفتگو میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مقدس کرتے ہوئے کچھ لفظ ایسے ڈال جاتے ہیں اور وہی انہوں نے نعت کی ردیفیں بنا دیں اور اس میں ایک ایسا حسن کا دریا موزن کر دیا۔ اور خاص طور پر وہ جو لمبی ردیفیں ہیں ان کی، اگر آپ اس میں دیکھیں تو پوری ایک کہانی چل رہی ہے، جیسے پورا ایک اظہاریہ اس میں نمو پاتا ہے اور مکالمے کا رنگ بھی اس میں آ گیا ہے، اس میں ہماری اجتماعی جو حیثیت اور وہ بات ہے وہ بھی اس میں جلوہ فگن ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ اس دل کی بات کو لفظوں کے قالب میں ڈال دینا، اور یہ چونکہ بار بار روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئی ہیں، ان انوار و تجلیات کو دیکھ کر اور ان میں رہ کر کئی سال وہاں انہوں نے زندگی گزاری، اور یہ وہ قیمتی سعادت ان کے نصیب میں آئی، یہ قیمتی لمحات ان کو میسر آئے، تو انہوں نے ان کے وہ سپردگی کا رنگ بھی آپ ان کی نعتوں میں دیکھیں گے، وہ حضوری کی کیفیت آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ یہ جو جالیوں کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یہ جو مختلف حرم نبوی کے مختلف جو نقوش ہیں اور آثار ہیں، ان کی جو بار بار ہمیں صورت گری دکھائی دے رہی ہے، وہ اسی سپردگی اور اسی محویت کا آئینہ ہے جو ان کے نصیب میں رہی ہے۔ اور پھر چونکہ زیادہ عرصہ ہمارا یہاں گزرا، اور یہ انہوں نے اشعار میں بھی یہ کہا کہ جو وہاں سے پلٹ کر آتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا، یہ وہ اپنے ساتھ وہ رنگ، وہ روشنی، وہ فضا لے کر آتا ہے، اور وہ کسی لمحہ بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ وہ ساری فضا جو ہے وہ قلب و نظر کو نئی لطافت عطا کر دیتی ہے، اور وہ دیکھنا ہی عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ باقی پھر کائنات اور اس کے مظاہر جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، یا ان کی معنویت اس طرح سے باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ رسول کا، دونوں کا، اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا بھی کرم ہے، یہ جو وہ مودت کا رنگ دل میں گون دیتا ہے، یہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ خواہش سے پیدا نہیں۔ میں نے یہاں کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو نعت کی محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن ایک نعت ان کے دامن میں ہوتی ہے، اور وہ ساری زندگی وہ بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ایسے اکٹھے کر کے اب وہ، لیکن کئی ایسے ہیں جیسے یہ آپ دیکھیں کہ ان کی نعتوں میں وہ وفور موجود ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ، اور آپ دیکھیں کہ ان کا بہت سارا سرمایہ ہے، سخن موجود ہے، لیکن انہوں نے اولیت نعت کو دی ہے، چونکہ نعت سے ہی سارے سوتے ان کے پھوٹتے ہیں۔ تو یہ بہت یعنی خیر و سعادت اور خوبی کی یہ بات تھی اور مقصود کی بات تھی جو ان کا حصہ بنی، اور انہوں نے ان نعتوں کو وہ شامل کیا۔ پھر اس میں صحابہ کا ذکر جس عمدگی کے ساتھ ہوا، آل رسول پر جو صلاۃ و سلام بھیجا گیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی خوش رنگ جھلکیوں کو یہاں مختلف اشعار میں پیش کیا گیا، یعنی یہ اس کے موضوعاتی تنوع کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے اوصاف مبارکہ کا ذکر بھی ہے، آپ کی کرامات اور معجزات کا ذکر بھی اس میں آیا ہے، اس میں آپ کے شمائل اور حلیہ شریف کا ذکر بھی موجود ہے، اور ساتھ سیرت کی وہ خوش رنگی کہ لوگوں کے دل بدل دیے۔ آپ نے اپنے حسن کلام سے لوگوں کو جو زمین کی پستیوں میں تھے ان کو بلندیوں تک وہ پہنچا کر رکھ دیا۔ تو میں تہنیت پیش کرتا ہوں، یہ خوش رنگ کلام اللہ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے انہیں ملا، اور اس میں ان کا
वो जो दिल का गुदाज और इनके बातिन की जो सफाई थी वो यकीनन इनके मिसरे में सफ़र करती है। कमी बेशी तो जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि किताब का ISSN नंबर नहीं है, तो यहाँ किताब का ISSN नंबर लगा हुआ है, लेकिन वो देखने में बाज़ औक़ात नहीं नज़र आता। तो इस तरह वो अशार में बाज़ औक़ात वो हुस्न उस तरह से दिखाई नहीं देता, वो बारे दिगर पढ़ने से शायद मुनकशिफ हो। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब ने एजाज खान साहिर साहब की नात में जो हुस्न सादा है और जो खूबसूरती जिस तरह से वो बयान करते हैं अपने अशार में, उसका जिक्र किया। अक़ीदत व मवद्दत में जो ढला हुआ साहिर साहब का मोहब्बत भरा लहजा है उसकी बात की, जो उन्हें दीगर लिखने वालों से मुमताज़ करता है, और किताब के हवाले से बात की। ख्वाजा हज़रत किताब का जो एक और हुस्न है वो इस किताब की इशाअत भी है। अगर आप किताब को देखें दूरी से जो है वो दामन दिल खींचती है। और इस किताब को हमारे दोस्त बहुत ही उम्दा शायर जनाब अरशद मलिक ने, जो रमील हाउस ऑफ पब्लिकेशन के रूए रवा हैं, बहुत उम्दा शायर हैं, उन्होंने किताब को बड़े एहतमाम के साथ मैं समझता हूँ शायद किया है, तो वो भी हमारी मुबारकबाद की बहुत मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब कि आपने एक और अच्छी किताब अपने आपके हिस्से में आई। और अब मैं इंतहाई एहतराम से इल्तिमासगुज़ार हूँ उर्दू नज़्म के बहुत बाकमाल शायर, नावल निगार और दानिश्वर हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर वहीद अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और किताब के हवाले से इज़हार करें। आपके भरपूर तालीम है डॉक्टर वहीद अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मोहतरम, मौजूद ख़वातीन हज़रात, जब भी कोई काबिल ज़िक्र किताब मुनस्सा शहूद पर आती है तो उसकी तकरीब जो है वो दरअसल एक सेलिब्रेशन होती है, एक खुशी का इजहार होती है, एक खुशखबरी होती है। तो आज हम एक बहुत ही अहम और बहुत ही मुतबर्रक किताब की खुशी मनाने के लिए यहाँ पे जमा है। जनाब, यूँ तो हम रस्मन बहुत सारे लोगों का जब तज़किरा करते हैं तो कहते हैं कि ये हमाजहत शख्सियत है, हम मुरव्वत में कह जाते हैं। लेकिन जब बरादरम एजाज खान साहिर का जिक्र आता है तो वो हकीकतन हमाजहत शख्सियत है, यानी वो सियासी, समाजी और अदबी तीनों मैदानों के शहसवार हैं। मैं उनके इलाके फतेह जंग में अक्सर व बेशतर मैं हाजिरी देता हूँ और मुझे बहुत मोहब्बत है। यहाँ पे जितने भी दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि मैं वहाँ हाजिर होता हूँ, क्योंकि ये मर्दम खेज़ खित्ता है, ये अदब नवाज खित्ता है, ये शेर फहम लोगों का इलाका है और ये अदब परवर दोस्तों की सरजमीन है। तो वहाँ की बल्दिया के मसाइल हों या वहाँ की ज़िलाई सियासत हो या सूबे की सियासत हो, तो उसमें एजाज खान साहिर जो हैं वो मुअज़्ज़िज़ीन की उस सफ़ में आते हैं जो कि सियासी इंतज़ामात को संभालने का मलिका रखते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए समाजी जो फंक्शंस हैं, मुझे 2 बार फतेह जंग जाने का इत्तेफाक है जब इन्होंने किताब मेले का एहतमाम किया और वो दीदनी था। आप यकीन कीजिए, हम यहाँ इस्लामाबाद में और दूसरे शहरों में किताब मेले देखते रहते हैं, वो रंगारंगी तो होती है और फैनफेयर होता है, खूब रौनक होती है, तकल्लुफ भी बहुत होता है, रस्मी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें जो एक अपनाइयत और खुलूस था वो मैंने बहुत कम जगहों पे देखा कि सारे का सारा शहर जो है वो
وہ اس رونق میں شامل ہے. کیا شہر کے بچیاں کیا طالبات، کیا طلبا اور سماجی تنظیموں کے لوگ، عام شہری، ادبی لوگ، شاعر، ادیب، سیاستدان، سب لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہیں اور اسی خلوص سے. اور اس میں ایک مقناطیسی شخصیت ہے جو کہ سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش کی طرف لاتی ہے، اور وہ اعجاز خان ساحر کی شخصیت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے تو ادبی میدان میں تو ان کی جو خدمات ہیں اس سے ایک زمانہ واقف ہے کہ جو چوپال انٹرنیشنل پاکستان تنظیم ہے وہ اتنی فعال ہے کہ اس کا دائرہ اختیار صرف شہر تک محدود نہیں ہے. فتح جنگ میں تو فنکشنز ہوتے ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ اور ٹیکسلا میں، وہاں میں، حسن ابدال اور اسلام آباد، راول پنڈی کے علاوہ سیال کوٹ میں نے ان کا پہلا فنکشن اٹینڈ کیا تھا. تو اس طرح یہ ادب کی ترویج اور اس کی روشنی اپنے علاقے سے دور دور تک پھیلا رہے ہیں. اور فخر کی بات ہے کہ اسلام آباد کے بالکل نواح میں ہمیں ایک ایسی شخصیت میسر ہے جن کا نام اعجاز خان ساحر ہے. تو جب بھی ہم بہت سارے مشاعرے ہوئے جس میں کہ بلکہ زیادہ کا اہتمام تو ساحر بھائی نے خود ہی کیا تھا، تو ہم لوگ جب اس میں شعر پڑھتے ہیں یا نظم سناتے ہیں تو یہ اکثر و بیشتر وہاں پہ نعت سناتے ہیں. تو فنکشن جو ہے، جو تقریب ہے، اس کو متبرک کر دیتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. اگر یہ کبھی غزل بھی سنائیں تو اپنی نعت سناتے ہیں. چنانچہ جو ابھی بات ہوئی کہ یہ ان کی پہلی محبت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اور جس طرح رحمان حفیظ بھائی نے کہا کہ وہ ساحر سے مسحور ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی واقعی ان کی ذات کی انکساری کی پہچان ہے. آپ دیکھیے، میں جب ان کی نعت پڑھتا ہوں بحیثیت قاری کے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ حالانکہ ان کی نظم اور غزل بھی بہت توانا ہے، لیکن نعت ان کا اصل میدان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلا اپنا مجموعہ نعتیہ مجموعہ لے کے آئے ہیں، جبکہ باقی ان کے جو مجموعے ہیں نظم اور غزل کے وہ زیر طبع ہیں، وہ بھی آئیں گے. ان کی نعت کی جو خوبصورتی ہے یا طرہ امتیاز ہے وہ ان کی سلاست ہے اور سادگی. بہت سادہ الفاظ میں یہ نعت کہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی بحر میں ہو یا بڑی بحر میں ہو، خواہ وہ سیل ممتنع ہو، لیکن وصف یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی مصرع کہتے ہیں تو وہ سیدھا دل میں اترتا ہے، کیونکہ وہ دل سے نکلا ہے. مثال کے طور پہ، تیری محفل سے یا رسول اللہ پھول بن کر گئے جو خار آئے، اور وہی لمحے تھے زندگانی بس تیرے کوچے میں جو گزارا. لوٹ آئے ہیں ہم مدینے سے، روح اپنی وہیں اتار آئے، اور میری نسبت ہے نعت سے ساحر صف حسان میں شمار ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت سے اپنا سلسلہ ملانے کی خواہش جو ہے یہ ہر نعت خان کو ہوتی ہے، لیکن ابھی شعر پڑھے گئے اس میں بارہا آپ کو یہ بات ملے. معزز خواتین و حضرات، یہ جو نعت کا مجموعہ ہے یہ بہت ہی الگ، بہت ہی منفرد اور بہت ہی قابل تعریف. ابھی میں ایک آدھ دن پہلے بھی نعت، شاعر نعت کہتے ہیں ہمارے بھائی کو، تو میں وہیں سے آ رہا ہوں. نعت کی مختلف کتابیں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ایک دن پہلے جب اعجاز خان ساحر صاحب کی نعت کا مجموعہ آیا تو وہ بالکل الگ سے نظر آتا ہے، درخشاں چمکتا ہوا، بالکل منفرد اور خلوص اور محبت میں ڈوبا ہوا. میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ
غزل اور نظم کہنے کی استطاعت بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے اور قدرت انہیں یہ عطا بخشتی ہے، لیکن نعت گوئی خالصتاً ایک عطا ہے جو کہ بہت کم اور چنیدہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں جناب طاہر صاحب کو دلی مبارک پیش کرتا ہوں جو فرماتے ہیں کہ زمین و آسماں کا نصاب رکھ دیا گیا۔ اب اس کتاب کے آخر میں مناقب اور سلام کا بھی ایک پورشن ہے جس میں کہ آپ ان کے الفاظ میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور پنجتن پاک امیر المومنین اور امہات المومنین جو ہیں ان ساروں کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ تو سلام کے ان شعروں سے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ زمین و آسمان کا نصاب رکھ دیا گیا، پھر اس میں کربلا کا ایک باب رکھ دیا گیا اور نصاب حق لکھا گیا تھا کربلا کی ریت پر، ہر ایک سوال کا یہاں جواب رکھ دیا۔ تو یہاں پہ اس کتاب کے ناشر جناب ارشد ملک صاحب موجود ہیں جو خود بہت ممتاز شاعر ہیں، بہت ہی دیدہ زیب کتاب شائع کرنے پر میں انہیں بھی مبارک پیش کرتا ہوں، رومیل پبلشرز کو، اور ان کے ساتھی وسیم عباس یہاں پہ موجود ہیں انہیں بھی مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کی ٹیم کو بھی۔ تو طاہر صاحب آپ کو بھی آسٹریلیا تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ آپ کا قیام طویل ہے تو وہاں جانے سے پہلے آپ نے نہ صرف یہ کہ اسلام آباد اور راولپنڈی بلکہ اردو ادب کی دنیا کو جو یہ شاندار درخشاں تحفہ پیش کیا ہے، میں اس پر آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر وحید احمد اعجاز خان طاہر صاحب کی دلبر و دلدار شخصیت اور شعر و ادب سے ان کی محبت، ان کی انسان دوستی، ان کی ادبی، سیاسی اور سماجی خدمات کے حوالے سے اور نعت سے ان کی اولین محبت کے حوالے سے اپنے مختصر اور نہایت خوبصورت الفاظ میں اظہار فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور خواتین حضرات، میں سنہری جالیوں کے پار ایک بار پلٹ کر آتے ہیں جو شہر نبی کے گلشن تھے، ایک بار پلٹ کر آتے ہیں جو شہر نبی کے گلشن تھے، 100 بار پلٹ کر جانے کی وہ آس لگائے رکھتے ہیں۔ دعا کرو کہ اگر زندگی کی شام آئے، خدا کے ساتھ محمد کا لب پہ نام آئے، درے نبی پہ ہی میں جانے آفرین سے ملوں، درے نبی ہی پہ میں جانے آفرین سے ملوں، کبھی جو حکم سفر ہو، کبھی جو شام آئے۔ آپ کے بھرپور تعلیم میں جناب اعجاز خان طاہر سے ارتباط کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ آپ جیسے قیمتی دوست، ڈاکٹر وحید جیسے، ناشاد صاحب جیسے اور ظفر بھائی جیسے اور دیگر رحمان حفیظ جیسے اور میرے اور دوست جتنے بھی ہیں کہ وہ میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں۔ میں نے نعت کا سفر بہت پہلے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے نعت پہ کام کیا، اور شاید روز قیامت میرے اعمال میں اس کے سوا کچھ نہ، اور یہ میری پہلی کتاب ہے، اس کو کس حد تک پذیرائی ملے گی یہ تو لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی تو پتہ چلے گا، لیکن مجھے جو اس کی آنے سے سکون ملا ہے شاید ہی وہ کسی دولت سے مجھے ملتا۔ میرے پاس
زندگی کے اثاثے کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن میں اسے اپنا اثاثہ تصور کرتا ہوں۔ اور میں ارشد ملک صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں کہ وسیم نے اور خابری صاحب نے خصوصاً اس پہ بہت توجہ دی، اور میں نے انہیں وقت بے وقت بہت تنگ کیا تو یہ کتاب ممکن ہوئی۔ جناب صدر، شہر میں الحمدللہ فتح جنگ آپ کا شہر ہے، آپ ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نعت موجود ہے شہر میں الحمدللہ، اور خاص کر کے جو ہمارے نئے لکھنے والے نئے لکھاری فکر نو کے نئے بچے ایسا مصرع کہتے ہیں کہ بندہ چونک جاتا ہے، وہ کام ہو رہا ہے۔ میں نعت اپنی ایک پیش کروں گا۔ پہلی نعت سے شروع کریں جو کہ اب زبان رد عام ہوتی جا رہی ہے۔ شامل کریں ہم شیر بڑا دامان لے کر نہیں جی۔ نعت سرکار کی کہتا ہوں بڑے مان کے ساتھ، نعت سرکار کی کہتا ہوں بڑے مان کے ساتھ، ذکر میرا بھی ہو مولا تیرے احسان کے ساتھ، اور جانب خلد چلوں نعت کے دیوان کے ساتھ، ان کی نسبت بھی ہو شامل میرے میزان کے ساتھ، اور اپنی پہچان کو رب نے یہ وسیلے بخشے، یعنی قرآن بھی ہے صاحب قرآن کے ساتھ، یہاں ملائک بھی اترتے ہیں سلامی کے لیے، کوئے طیبہ میں قدم رکھنا ذرا دھیان کے ساتھ، یہاں ملائک بھی اترتے ہیں سلامی کے لیے، کوئے طیبہ میں قدم رکھنا ذرا دھیان کے ساتھ، اور بادشاہوں کے لیے وجہ نجابت ٹھہرے، اس لیے ہاتھ میں لائیں تیرے دربان کے ساتھ، اور خاک طیبہ کی مقدر میں لکھی ہو شاید، لوٹ آتا ہوں مدینے اسی امکان کے ساتھ، خاک طیبہ کی مقدر میں لکھی ہو شاید، لوٹ آتا ہوں میں طیبہ اسی امکان کے ساتھ، اور لوگ کہتے ہیں مجھے ان کا ثنا خاں ساحر، حشر میں مجھ کو اٹھانا اسی پہچان کے ساتھ۔ ایک اور بات ہے کہ آنکھ کو حسن نظر سبز نگینے سے ملے، آنکھ کو حسن نظر سبز نگینے سے ملے، یہ وہ خیرات ہے جو صرف مدینے سے ملے، اور تیری مدت اسے با وصف سبھی برگ و شجر، گل کو خوشبو بھی تیرے پاک پسینے سے ملے، اور دست رحمت میں جو آئیں تو تیرا ورد کریں، پتھروں کو بھی یہ اوصاف مدینے سے ملے، اور تیری ناموس پہ مرنے سے ملے گرچہ بہشت، عزت دیر تیری فکر پہ جینے سے ملے، اور اس کو میں صاحب ایمان کہوں کیسے کہ جو تیرے اصحاب تیری آل کو کینے سے ملے، اور وہ ہدایت ہو کہ عرفان حقیقت ساحر، میرے آقا تیرے ممبر ہی کے زینے سے ملے۔ ایک اور نعت کی کچھ اشعار کہ یہ پھول برگ و شجر اور لالہ زار تمام، نثار میرے نبی پر ہے یہ بہار تمام، سنہری جالیوں کے پار کا ہو جلوہ عطا، کرم کی بھیک کے طالب ہیں عاشق بار تمام، اور وہ جانو دل ہو کہ گھر بار کا اثاثہ ہو، فدا ہیں جانو جگر سے تمہارے یار تمام، اور کبھی تو جلوہ خیر الانام ہوگا نصیب، کبھی تو ہوگا ہمارا یہ انتظار تمام، اور سحر کی پہلی کرن بن گیا ہے غار حرا، وگرنہ شب کی علامت تھے پہلے غار تمام، سحر کی پہلی کرن بن گیا ہے غار حرا،
वगरना शब की अलामत थे पहले गार तमाम, और तेरी अता के सबब नात कहता है साहिर, ये सब करम है करम वजह इफ्तिखार तमाम। मैं एक सलाम पढ़ना चाहता हूँ। जमीनों आसमान का निसाब रख दिया गया, जमीनों आसमान का निसाब रख दिया गया, फिर इसमें करबला का एक बाब रख दिया गया, और कली कली बिखर रहा था गुलसितां हुजूर का, बदन दुरीदा इसमें एक गुलाब रख दिया गया, और वो नैनवा की शाम भी बला की एक शाम थी, लहू में तरसना पे माहताब रख दिया गया, और सरे फिरात सब्र और प्यास को बका मिली, इसीलिए तो चश्मे दर में आब रख दिया गया। सरे फिरात सब्र और प्यास को बका मिली, इसीलिए तो चश्मे तर में आब रख दिया गया। और निसाबे हक लिखा गया था करबला की रेत पर, हर एक सवाल का यहाँ जवाब रख दिया गया, और जो मुंतखब थे उनमें हुर भी एक खुश नसीब था, रहे खुदा में जिसका इंतखाब रख दिया गया, और ऐ सायरे हज़ीम पढ़ूं ये शेर उनके रूबरू, मेरे कलम की आंख में ये ख्वाब रख दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनहरी जालियों के पास नात के इस नहायत खूबसूरत मजमूए के खालिक जनाब एजाज खान साहिर अहबाब का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और आपने उनसे उनकी नात के अशार भी समाअत किए। उन्होंने कहा कि नात ही उनका कुल असासा है और इसी पर वो बहुत नाजा हैं, और सरवर कौनैन का जो असमाए हुस्ना है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जनाब एजाज खान साहिर पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि कारबंद भी हैं। वो ऐसी इंसान दोस्त शख्सियत है अपने इलाके की और अपने दोस्तों के माबैन कि वो जो शेर है सरूर साहब का कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे भी हैं। तो जो आदमी मिलता है जनाब एजाज खान साहिर से वो उन्हीं का होके रह जाता है। बहुत ही दिलदार शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत उनकी, और बहुत मुबारक उनको जो उनका शेर का जो आगाज हुआ है, उनका जो अवलिन मजमुआ है वो नात का ये खूबसूरत मजमुआ है। तो अल्लाह ताला उनको बहुत तरफराज रखे और भी उनका सफ़र गुजारे बखैर हो। और मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे असल में एक नाम लिया गया था तो मुझ पर वाजिब सा आ गया। इतने ज़्यादा शोरा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जुड़वा शहरों की भी और आपके इलाके से आए हुए भी और वाकैंड से भी, जैसे मुझे मुनीर कासिम साहब नजर आ रहे हैं, जनाब इरफान जमील, जनाब सईद राजा साहब, मोहतन शेख साहब, डॉक्टर अजीज फैसल साहब, कर्नल इकबाल ताज साहब बैठे हुए हैं, दाऊद कैफ साहब, मोहतरमा नौशी मलिक साहिबा, शादिया अकबर साहिबा, ममना वहीद साहबा, फरखंदा शमीम हमारे साथ यहाँ बैठे हुए, जनाब हसन दैदी साहब तशरीफ फरमा है, जनाब अब्दुल कादिर ताबा, जनाब सिद्धार्थ सलीम शेर जमान साहब हैं, जनाब उबैद हैं, हमारी इलाके की बड़ी और हरदिल अजीज शख्सियत हमारा मान जनाब मलिक फतेह खान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जनाब अर्श हाशमी हैं, जनाब हसन दैदी हैं, जहीर साहब हैं, तो जमूर शाह साहब हैं, मलिक नजीब रहमान अरशद खास तौर पर, और जनाब आसिफ खान साहब हमारी अनकी खूबसूरत शख्सियत। सही साधु भी मुझे नज़र आए थे आखिरकार, मगर वो कहीं शायद बाहर हैं। तो ये सब जो है फैज़ान इनकी नात के मजमूए का है, एजाज खान साहिर साहब की अपनी शख्सियत का है और इन दोस्तों का है, जनाब हफीजुल्लाह बादल का जो पीछे रहकर तो मेरा फर्ज था बहरहाल, और जनाब रहमान हफीज साहब का। मैं अपने दोनों दोस्तों की तरफ से एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़वातीन हज़रात, अब मैं आज की इस तकरीब के सदर गिरामी कद्र, जिनका खुद आप ये देखिए कि जिस इलाके से उन्होंने ये लिखा भी है कि उनका ताल्लुक उस इलाके से है जिनसे जनाब एजाज खान साहिर का ताल्लुक है, और वो भी अपनी शायरी में भी साहब उसलूब है। उनकी जो इनफरादियत है वो पूरी अरबी दुनिया में जो शेर एजाज साहब का है वो एजाज साहब का शेर है।
इसी तरह से जो इजहार साहब का कॉलम है वो इजहार साहब का कॉलम है। और जो इजहार साहब की नात है, अगर आपने इजहार साहब की नात पढ़ी है और सुनी है तो जैसी इजहार साहब ने नात कही है, मैं नहीं समझता कि और किसी ने कही होगी, जो है अल्लाह ताला ने साथी दी इनको। और इनके वालिद गिरामी हमारे जनाब हाफिज ज़हूर अहमद साहब को, ज़हूर साहब को, तो ये बड़ी सआदत की बात है, मैं समझता हूँ उस इलाके से भी और हम सब के लिए भी कि आज की इस तकरीब के सदारत जनाब मोहम्मद इलाही वक्त फरमा रहे हैं। मैं उनसे इंतहाई एहतराम से तमाम गुजार हूँ आपकी भरपूर तालियों में कि तशरीफ लाएँ। साहिब किताब एजाज खान साहिर साहब, डॉक्टर वहीद साहब, नशाद साहब, डॉक्टर रसीउद्दीन साहब और जान हर महफिल महबूब ज़फ़र साहब, अरशद मलिक तशरीफ़ फरमा से शायद चले गए, और मुंतज़िम जो इस तकरीब के हैं, द ब्रेन बिहाइंड द फंक्शन, हफीज़ुल्लाह बादल साहब, डॉक्टर साहब की बेगम साहिबा भी मौजूद हैं यहाँ पर, डॉक्टर शादिया अकबर भी फतेह जंग से हैं और PhD हैं, हसन जैदी जनाब साहब एक एडिशनल सेक्रेटरी और बहुत अच्छे शायर, हमारे इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत, बैनुल अक़वामी सतह पर माने हुए माहिर ज़राअत मलिक फ़तेह खान साहब और दीगर बहुत से दोस्त हैं। पहली खुशखबरी तो मैं ये दूंगा कि मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, और बात करने से पहले मैं बहुत अदब के साथ एक रहमान हफीज़ साहब, मैंने आपका नाम नहीं लिया और आपका नाम इतना मशहूर है कि लेने की जरूरत भी नहीं है। बात करने से पहले मैं एक अदब के साथ एक क्या नुक्ता एतराज़ कहा जाए या वजाहत कहा जाए कि जो किताब की इफ्तिताही तकरीब होती है वो ऐसे होती है जैसे शादी होती है। दुल्हन जब आती है तो जैसी भी हो उसके नकाइस उस तकरीब में नहीं बयान किए जाते। ये जो तकरीब होती है ये किताब एक दुल्हन होती है, और अगर मैं मुखलिस हूँ आथर के साथ और उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ फरोगदाश्ते हैं, तो मैं उसे तन्हाई में बताऊँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक गुनाह बेलज़्ज़त होता है बहुत अदब के साथ। और मैं सोच रहा था मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये बात मैं भी ना करूं तो फिर किस तरह होगी बात, क्योंकि मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, शायद महबूब ज़फ़र को भी याद हो कि एक किताब की तकरीब थी। अहमद फराज साहब ने, किताब इस काबिल न थी कि अहमद फराज साहब हो वहाँ, आपको याद होगा, तो उन्होंने उस किताब के बारे में जो उनकी थी बग़ैर लगी लिपटी, तो वहाँ हमारी जो बुज़ुर्ग थी शबनम शकील, तो उन्होंने कहा, ये मैंने उनसे सुना है कि ये तकरीब दुल्हन की तकरीब होती है। अब मैं जो चंद गुजारिशात पेश करनी है वो ये कि किताब के बारे में तो आपने सुन लिया, मैं साहिब किताब के बारे में चंद बातें करूँगा। एजाज खान साहिर पर अल्लाह का ख़ास करम है, और जब हम किसी हम असर शायर के बारे में बात करते हैं तो हमें उसका ये ज़मानी फ़ायदा होता है कि हम उसे जानते हैं। हमें ये नहीं पता कि रूमी ने या गालिब ने किन हालात में शायरी की, उनके हालात कैसे थे, महल्ले में या शहर में उनका क्या था, शोहरत क्या थी। लेकिन जब हम अपने किसी कंटेम्प्रेरी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये उसमें एडवांटेज होता है कि हम उसकी शायरी के अलावा जो उसका ज़हनी जो हुदूद अरबा होता है, जो उसका ख़ानदानी या कबायली पस मंज़र होता है, जो उसके औसाफ होते हैं, हम उससे वाकिफ़ होते हैं। एजाज खान साहिर साहब बुनियादी तौर पर एक फ्यूडल हैं, ज़मींदार हैं और जागीरदार हैं। अल्लाह का उन पर यह करम हुआ कि उन्हें अल्लाह ने 2 बेटियां दी। पहले तो यही करम हो गया कि अल्लाह ने 2 बेटियां दी, और फिर जो उन पर करम हुआ कि उन्होंने उन्हें पढ़ाया। उस पंजाब के अब तो देहात और शहर की तखसीस नहीं रही, क्योंकि अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि एक हाफिज साहब ने लाहौर शहर में बेटी की विलादत के थोड़ी देर बाद ही अपने मुशफ़िक़ बाप के साथ मिल के बीवी को ज़द कोप किया।
تو یہ اب تخصیص شہر یا دیہات کی تو نہیں رہی، اس معاشرے میں اور پھر ایک زمیندار ہوتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا، یہ ان پہ اللہ کا کرم تھا۔ وہ جو قرآن شریف میں ہے نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ایسے ہی ہے کہ جب انہیں بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی تو چہرہ ان کا نحوست سے اور لعنت سے کالا ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں طاہر نے اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھایا کہ ایک تو پی ایچ ڈی ہے جو آسٹریلیا کی بہت بڑی یونیورسٹی میں بہت اونچے درجے کی پروفیسر ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایم فل ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ اور مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ انہوں نے اس میں کتنی مشقت اٹھائی۔ بیٹی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں مقیم تھی، اور یہ کئی سال ہر روز فتح جنگ سے آتے تھے، رات بچوں کے ساتھ گزارتے تھے اور پھر دوسرے دن واپس جاتے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ نے بھی یہ مشقت کی، یہ اللہ کا خاص کرم تھا۔ یہ ہم سن تو لیتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کو 2 بیٹیاں ملی اور اس نے تعلیم و تربیت کی تو وہ میرے ساتھ ایسے رہیں گی جیسے جنت میں 2 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے عملی طور پر پہلی دفعہ یہ دیکھا، انہوں نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے، اس کا ایک ثمر خدا نے یہ دیا کہ اس بیٹی کی بدولت یہ 4 سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ رہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کی گہرائی سے اور اس کی اہمیت سے واقف ہوں۔ تو دوسرا ان پر یہ جو کرم ہوا ہے نعت کا، اس کے بارے میں کیا کہنا، وہ ایک بہت بڑے کارواں کا حصہ بن گئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگوں نے درود پڑھا ہوگا اور کتنے لوگ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، اس وقت بھی کتنے لوگ جا رہے ہیں وہاں اور کتنے وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے 1400 سال سے یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کارواں کا حصہ ہے جس میں اپنا اپنا معیار ہے شاعری کا، لیکن مجھے یقین ہے کہ روز حشر جہاں جامی اور سعدی اور رومی اور اقبال ہوں گے، وہاں اپنی کتاب اٹھائے اعجاز خان صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جامی کی مجھے نعت یاد آ رہی ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایت یہ ہے کہ آپ نے جب پڑھی تو جو مدینہ کے گورنر تھے ان کو خواب میں بتایا گیا، اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ تحسین کے لیے دست مبارک نمودار ہوا۔ نہیں پتہ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، بہرحال ہم نے سنا ہے۔ ذمہ جوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، ناخر رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں۔ محرومہ چراغ فارغ نشینی، ہم سے فارغ کیوں ہیں؟ آپ ادب کی انتہا دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم سے غافل کیوں ہیں، کہا کہ ہم سے فارغ کیوں ہیں۔ برو آور سرل برد یمانی، یمنی چادر سے سر باہر نکالی، اور کہ روئے تست صبح زندگانی، ز حجرہ پائے در صحن حرم نے، حجرے سے پاؤں باہر نکال کر حرم کے صحن میں رکھ دیا۔ قدم بر خاک بفر کے خاک راہ بوساں قدم نے، جو آپ کی راستے کی مٹی کو چومتے ہیں ان کی سر پر، ان کی کھوپڑی پر پیر رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ چند اشعار بہت لمبی ہے اور اس کارواں کا حصہ ہے اعجاز خان صاحب۔ اب اپنی اپنی بساط ہوتی ہے، کوئی بیل ذبح کرتا ہے، کوئی بکری ذبح کرتا ہے۔ رومی نے اور سعدی نے اور خاقانی نے اور اقبال نے اپنے بساط کے مطابق شعر کہے، لیکن اعجاز خان طاہر کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کر دیا، تو میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جو میں نے ان کی نعتیں پڑھی، انہوں نے مجھے حکم دیا، ہم دونوں آسٹریلیا میں تھے تو انہوں نے مجھے حکم دیا، اس میں ایک جو اچھی بات مجھے لگی وہ یہ کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی نعت میں مجھے جو میرا فہم ہے بہت ناقص اور بہت کم، اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے،
یہ ایک جس کو واکنگ آن ٹائٹ روپ کہتے ہیں، تنی ہوئی رسی پہ چلنا، نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس میں اگر غلو ہو جائے، افراد ہو جائے تو تب بھی آدمی گیا، اور اگر تفرید ہو جائے، گستاخی ہو جائے، کسی طرح کی کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کے شان کے لائق نہ ہو، تو اس میں بھی آدمی مارا جاتا ہے۔ تو انہوں نے توازن بھی برقرار رکھا، خوبصورت نعتیں کہی ہیں، اور میں نے چونکہ پہلے کہا تھا کہ میں بہت کم بات کروں گا، تو ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انتظام کرنے والوں کو، محبوب ظفر صاحب کو، ان کی تنظیم کو، اردو والوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور پبلشر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور خان صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے آنے والے مجموعوں کا بھی انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جناب اعجاز خان طاہر کے اولین نعتیہ مجموعے سنہری جالیوں کے پار کی بابرکت محفل کے صدر گرامی قدر بہت محترم جناب محمد اظہار الحق صاحب اپنے گران قدر اظہار سے مستفید فرما رہے تھے۔ میں ان کا نہایت محبت سے اور بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، آج کی اس بابرکت اور یادگار مجلس کا اختتام آپ سبھی معزز مہمانان گرامی اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں جناب اعجاز خان صاحب کے ان دو نعتیہ اشعار پہ کروں گا کہ ہے دعا شام و سحر دیدہ نمناک کے ساتھ، میری مٹی کی بھی نسبت ہو تیرے چاک کے ساتھ، اتنا کہنا کہ تڑپتا ہے حضوری کے لیے، نامہ بر دل بھی لیے جانا میرا ڈاک کے ساتھ، اور ان کا پیغام سمجھنا ہے ضروری ظاہر، گو عقیدت بھی ہے لازم شہل اولاد کے ساتھ۔ تو ان کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اطفا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں اس خرابے میں محبت کی اور مہک کی اور خوشبو کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت آدمی کو اور محبتوں کو عام کرے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ سب سے التماس ہے کہ گروپ فوٹو کے لیے بھی اور پھر چائے ہمارے ساتھ ضرور پی کے جائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی۔